بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ اس وقت حکمراں اتحاد جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انہوں نے فیصلہ تو لے لیا ہے فورن فنڈنگ سے ممنوع فنڈنگ تک، لیکن اب اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ ذرا گو کی کیفیت ہے۔ لیکن پہلے 3-4 خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں۔ پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں اب تک کیا کیا بلنڈر مارے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ ذرا سن لیں، کیونکہ فیصلہ جلد بازی میں غالباً کیا گیا ہے یا پھر فرمائشی فیصلہ ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز لگ رہی ہے۔ اس میں جن کو ممنوع فنڈنگ کیس میں جن لوگوں کو کہا گیا کہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں، کسی سے $100 ہیں، کسی سے 50 ہیں، کسی سے $200 ہیں، کچھ $27,500 ہے، اس طریقے سے جو زیادہ تر موسٹلی ایک عارف نقوی گروپ کو الگ رکھ دیں، لیکن موسٹلی جو انہوں نے ممنوع فنڈنگ جس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے میجورٹی پاکستانی نکلے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہ پاکستانی نکلے، اور مختلف ذریعوں سے اب تک جتنے بھی لوگوں کے نام آئے، اور جیسے جیسے میڈیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لسٹ پہنچ رہی ہے، تو جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سیخ پا ہیں، اور وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ذرا کوئی تھوڑا سا شرم کیجئے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ اب تک کوئی 6-7 لوگ سامنے آ چکے ہیں جن کو غیر ملکی ظاہر کیا گیا۔ ایک تو زین کاٹن فیکٹری تھی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ انہوں نے آ کے ARY پہ گفتگو بھی کر دی، اپنا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروا دیا۔ اسی طریقے سے آصف خان صاحب ہیں، انہوں نے آ کے تردید کر دی، انہوں نے کہا بھی میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، اگر ہم اوورسیز ہیں تو اس میں کیا ہوا، کیا ہم پاکستان کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے اگر میں نے ڈونیشن دی ہے اور تھرو بینکنگ دی ہے، یہ بتایا انہوں نے۔ اسی طریقے سے شعیب احمد بصرہ صاحب ہیں، وہ میدان میں آ چکے ہیں، انہوں نے بھی یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذرا تھوڑی سی شرم دلائی ہے۔ پھر بینش فریدی ہیں، انہوں نے آ کے تو اچھا خاصا لتاڑ دیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، اوورسیز ہیں، اور پاکستان کی ہمارے پاس نائی کوپ بھی ہے، کارڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، آخر ہمیں کیوں غیر ملکی آپ بنا رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بعض لوگوں نے تو کہا ہم سو بھی کریں گے۔ تو یہ تو ایک ڈیٹیلز آ رہی ہیں ممنوع فنڈنگ کی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ذرا جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، ایک اور بلنڈر سامنے آ گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے عارف نقوی کے بارے میں، جو کہ 2012 کی فارن فنڈنگ تھی، اور کیس ان پہ بنا 17، 18، 19 میں جا کے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے بارے میں بھی لکھ دیا کہ یہ تو کرمنل تھے، تو ان سے آپ نے فنڈنگ لی ہے، تو اس وقت کوئی ایسا ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ ایک چیز یہ آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی اہم آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے 2 ڈرافٹ ظاہر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے 2 ڈرافٹ ہیں۔ ایک ڈرافٹ پہلے تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا ڈرافٹ جب آیا تو اس میں 1 لائن کا اضافہ کیا تھا، اور وہ بھی فرمائشی پروگرام تھا، اور وہ 1 لائن کا اضافہ یہ کیا تھا، 2 لائنوں کا، کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے اب فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیج دیا جائے۔ اور پہلے والے ڈرافٹ میں جو پہلا ڈرافٹ آیا اس میں یہ لائن نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھا ہوگا گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ نے پڑھا ہو کہ لا منسٹر صاحب نے پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں بھی یہ تلوار دیں، ہم نے بھی یہ اس طرح چلانا ہے، اور اس میں یہ ایڈ کریں 1 لائن، تو وہ ایشو ہوئی ججمنٹ کو میں بھی وہ امینڈمنٹ کر دی گئی، اور وہ بھی پکڑی گئی ہے۔ تو یہ ہیں وہ میلافائڈیز جو کہ سامنے آ رہی ہیں، بدنیتی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی مقاصد ہیں پولیٹیکل نوعیت کے۔ اب آتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کے پاس کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ذرا تھوڑی سی ڈاواڈول ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ کوئی یہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے اس کو نااہلی کی طرف یا سیاسی جماعت پہ پابندی کی طرف لے جایا جائے۔ ابھی تک وہ رجسٹ کر رہی ہے، اور اسی لیے PDM کا جو پہلا اجلاس ہوا کل، اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اب فردر جو ہے اس پہ کرنا کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے، کیا وفاقی کابینہ میں یہ لے جا کے معاملہ، وفاقی کابینہ میں تب لے جایا جائے گا جب کابینہ سے پہلے کچن کیبنٹ میں یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اتحادیوں کے درمیان اتفاق ہو جائے گا تو کابینہ میں لے کے جائیں گے، ورنہ نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ کابینہ میں جائے اور ڈیفر ہو جائے، وہ زیادہ امبیرسمنٹ ہوگی، پھر وہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ آ جائیں گی۔ ظاہر کابینہ کا اجلاس تو ریکارڈڈ ہوتا ہے، اور اس میں ساری چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، منٹس بن رہے ہوتے ہیں،
تو اس سے بچنے کے لیے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سب مل کر اس کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ کریں۔ تو پہلے دن تو اجلاس میں تو پہلے دن فیصلہ نہیں ہو سکا، حالانکہ لاء منسٹر جو نذیر تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کر دی، لیکن پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نے دوبارہ ایک بات آ کے کہہ دی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی کہ وہ جو اسامہ سے پیسے ویسے لیے تھے نواز شریف صاحب نے اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں استعمال ہوئے، تو ہم ابھی بھی قائم ہیں اس معاملے میں، اور وہ تو فورن فنڈنگ سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی ابھی وہاں کھڑی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل فرض کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم پارٹی پابندی لگ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو تو سخت ترین نقصان ہوگا، کیونکہ اس کی جو مد مقابل حریف جماعت ہے وہ مسلم لیگ نواز شریف خاندان۔ تو اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے تو شریف خاندان کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ کس کو ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ مریم صفدر صاحبہ کو، مریم بی بی کو فائدہ ہوگا، اور ان کی پولیٹکس زندہ ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے، وہ کدھر جائے گا؟ تو اس لیے جی، اور بلاول بھٹو کا راستہ رک جائے گا۔ تو اس وقت تو آپ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے جب تک عمران خان صاحب ہیں تب تک پاکستان تحریک انصاف ہے، جب تک عمران خان صاحب نہیں ہے تو پیپلز تحریک انصاف بھی دم توڑ جائے گی۔ تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ذریعے شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کا پتہ صاف کرنا چاہتے ہیں، پنجاب سے خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا سے۔ یہ پیپلز پارٹی کی اندر کی بات ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آج اگر پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ میں بین کر دیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی بھی اسی میں آئے گی، اسی رگڑے میں، اور مسلم لیگ نواز نے اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کرنی۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کو پتہ ہے اس وقت چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کس کے حمایتی ہیں؟ وہ مسلم لیگ نواز کے حمایتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار اور پہلے سعید مہدی صاحب سارے مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے زیادہ کلوز ہیں۔ تو یہ بھی ایک چل رہا ہے، لہٰذا آج پھر پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، اور دوبارہ مسلسل دوسرے روز اس میں مزید اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ہم سپریم کورٹ کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ اس کو پولیٹیکل ہیمرنگ کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ہم قانونی اور لیگل بیٹل شروع کر دیں، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بیٹل، اور سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں یہ ہتھیار، اور اس کے بعد تو فارغ ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگر ریلیف مل گیا عمران خان صاحب کو تو پھر تو بالکل ہی کام بگڑ جائے گا۔ لہٰذا اب کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، ایک قانونی اور ایک سیاسی، ایک قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ سیاسی طور پہ وہ ڈھول پیٹ سکتے ہیں، ہیمرنگ کر سکتے ہیں، لیکن لیگل سائڈ پہ ابھی تک ان کو نظر نہیں آ رہا، ڈاواڈول ہیں کہ کہیں، کیونکہ کوئی 10-15 تو ویسے ہی نکل آئے ہیں پاکستانی، اور مزید جب کھنگالیں گے تو اور بھی نکل آئے گا۔ پھر یہ کہ عارف نقوی صاحب تک اگر جاتے ہیں تو عارف نقوی صاحب تو وہی جو ایف ٹی کی سٹوری ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ان کا بھی ذکر ہے کہ کوئی $20 ملین کا تذکرہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کیا ہوگا کل کو؟ تو لہٰذا یہ ہنوز دلی دورست، اور ابھی کیا کہنا چاہیے، عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے، لہٰذا فوری طور پہ بھی کوئی اس سلسلے میں فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو آج دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک اور سٹوری ہے، پنجاب میں مسلم لیگ کاف کی جو کابینہ بن رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی، آپ کو پتہ ہے مشترکہ گورنمنٹ ہے، مخلوط حکومت ہے۔ تو عمران خان صاحب نے صوبائی کابینہ کی منظوری دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس میں کاف لیگ کا کوئی بھی وزیر جو ہے وہ اوتھ نہیں لے رہا۔ اب اس کو پیٹا جا رہا ہے کہ جناب یہ کاف لیگ کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو گیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اور پرویز الہی صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا، کسی کو وزیر نہیں بنایا، پہلے ان کے پاس 2 وزارتیں تھیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو جب جو پہلی کھیپ ہے اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2-3 باتیں جو اندر کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ سی ایم شپ ان کے پاس آ گئی، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، کاف لیگ 10 سیٹیں ہیں، اور 10 سیٹوں کی بنیاد پہ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اس لیے ان کو وزارتوں کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے ایک اور چیز، وہ یہ ہے کہ پہلے فیز پہ
پاکستان مسلم لیگ کاف کو وزراء کو ارکان کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں پنجاب گورنر پنجاب وہ حلف لینے سے انکار کر سکتے ہیں مسلم لیگ کاف کے ارکان سے. یہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب انکار کر دیں گے کہ جناب میں کاف لیگ کے لوگوں سے ووٹ حلف نہیں لوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جناب یہ فلور کراسنگ ہے، چودھری شجاعت صاحب کا خط ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، یہ سب کچھ ہے، لہٰذا میں ان سے حلف نہیں لیتا. تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے حلف لینے کی کوشش کروں. کوئی پتہ نہیں پی ٹی آئی کے ارکان سے بھی انکار کر دیں تو یہ بھی پھڈا چلنا ہے کیونکہ سوچ رہے ہیں. تو اس لیے جی یہ وجہ بھی ہے کہ کاف لیگ کے ارکان کو دو وجوہات ہیں. ایک تو وزیر اعلیٰ ان کا ہے تو پھر اور کسی وزارت کی ضرورت کیا ہے. دوسرا یہ جو پولیٹیکل مسلم لیگ نواز امبیرس کرنا چاہ رہی ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. یہ وجہ بھی ایک بنی ہوئی ہے. تو یہ ہیں اس وقت کی صورتحال جی. اور کاف لیگ اب سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کاف لیگ کو چودھری پرویز الہی صاحب سے بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 9 MPAs کو جو کہ ان کی جماعت کے ہیں. اور اسی طریقے سے چودھری شجاعت صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. اور اس میں اطلاع یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو آشیرواد دی جا رہی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھرپور سپورٹ کر رہی ہے. اور آہستہ آہستہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر مینج ہو گیا تو پھر ان کا ہے امکان جی کہ کاف لیگ کے جو ارکان ہیں ان کو وارن کیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا کہ جناب دیکھیں یا تو آپ واپس آ جائیں، چودھری شجاعت صاحب کی بات مانیں، پریزیڈنٹ وہ ہیں، ورنہ پھر ہم آپ کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے کریں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت. تو دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ کرتی ہے، کورٹ میں جاتی ہے نہیں جاتی. میرا اپنا خیال ہے کہ فی الوقت شاید نہ جائے. اور ویسے ادروائز ایک اور پیٹیشن جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے اعلیٰ عدلیہ میں. ایک اور آدمی نے کی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے غلط بیان حلفی دیا، لہٰذا ان کو خلاف کارروائی کی جائے 62-63 کے تحت اور ان کو فارغ کیا جائے. وہ ایک الگ سے درخواست آ چکی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ شاید اس درخواست کو اتنی اہمیت نہ دے، کیونکہ جب تک کوئی میجر متاثرہ فریق نہیں جائے گا یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جائے گی تو تب تک شاید سپریم کورٹ میں سنوائی نہ ہو سکے. تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.